میرا باپ شہر میں نالیاں صاف کرتا تھا مگر مجھ کو مہنگے اسکول میں پڑھا رہا تھا. سب کلاس کے بچے میرا مذاق اڑاتے تھے اور ٹیچر بھی مجھے مارتے پیٹتے تھے. ایک روز میرا میٹرک کا رزلٹ آیا تو میں نے بورڈ میں اچھے نمبر لے لیے. یہ دیکھ کر میرے کلاس فیلوز کے والدین پرنسپل سے کہنے لگے کہ اگر اشرف یہاں پڑھتا رہا تو وہ سب اپنے بچوں کو اسکول سے نکال لیں گے. پرنسپل نے مجھ پر چوری کا جھوٹا الزام لگا کر کالج سے نکالا تو میرا باپ رونے لگا. میں نے اپنے باپ سے کہا کہ ایک دن ایسا آئے گا جب میں پرنسپل کو خود مجھ سے ملنے کے لیے لائن میں لگیں گے. یہ سن کر صاحب مجھ پر ہنسنے لگے. لیکن 12 سال بعد جب پرنسپل ریٹائر ہوئے تو میں حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ میرے بیگ سے ہیڈ ماسٹر جی نے چوری کا موبائل فون برآمد کر لیا تھا اور پھر انہوں نے سب کے سامنے ہی مجھے بری طرح سے مارنا پیٹنا شروع کر دیا. میں تو سٹاف روم میں گیا بھی نہیں تھا تو پھر میں ان موبائل فون کیسے چوری کر سکتا ہوں. بریک بند ہوتے ہی پورے اسکول میں بچوں کی تلاشی لی جا رہی تھی کیونکہ کوئی بچہ پرنسپل کے روم میں جا کر ان کا موبائل چوری کر کے لایا تھا. میں تو سارا وقت کلاس میں ہی بیٹھا رہا تھا کیونکہ جو صبح ابو نے جیب خرچ دیا تھا وہ اسکول پہنچتے ہی مجھ سے جرمانے میں لے لیا گیا تھا کیونکہ میں نے اپنے پھٹے ہوئے جوتے چینج نہیں کیے تھے. اور یہ سلسلہ میرے ساتھ پچھلے ایک ہفتے سے چلا آ رہا تھا کیونکہ ابو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جیسے ہی اس مہینے کی تنخواہ ملتی ہے تو وہ مجھے جوتے لے کر دیں گے. میرے جوتے بہت پرانے ہو چکے تھے اور انگوٹھے جوتا پھاڑ کر ان میں سے نظر آ رہے تھے. پوری کلاس میرے حلیے پر ہنستی تھی مگر میں خاموش رہتا تھا کیونکہ میرے ابو نے مجھ سے کہا تھا کہ مجھے اپنی ساری توجہ صرف اور صرف اپنی پڑھائی پر لگانی ہے تاکہ میں پڑھ لکھ کر ایسا مقام حاصل کر سکوں جہاں پر میرا مذاق اڑانے والے خود ہی میری عزت کرنے پر مجبور ہو جائیں. اور واقعی میں سوائے پڑھائی کے ان کی کسی بھی حرکت پر توجہ نہیں دیتا تھا. بعض اوقات جب زیادہ ہی دل آزاری ہو جاتی تو ذرا دیر کو روک کر میں پھر سے ہاش باش ہو جاتا تھا. میرا نام اشرف ہے اور میرے والد صفائی کا کام کرتے ہیں لیکن میرے کلاس فیلو اور استاد کہتے ہیں کہ میرے والد شہر کی نالیاں صاف کرتے ہیں. مجھے نام سے کم اور چور کہہ کر زیادہ بلایا جاتا تھا. میں عام بچوں کے گلاس میں پانی نہیں پی سکتا تھا. میرا گلاس میرے بیگ میں موجود ہوتا تھا اور اسی طرح میں کسی بھی بچے کے ساتھ بیٹھ کر بریک نہیں کر سکتا تھا. اور یہ سلسلہ اب سے نہیں بلکہ برسوں سے چلا آ رہا ہے جب سے میں نے اسکول میں داخلہ لیا ہے. میرے والد خود محنت مزدوری کر کے مجھے اچھے اسکول کالج میں پڑھانے کا خواب دل میں لیے زندہ ہیں. اس وقت بھی میں ایک پرائیویٹ اسکول میں زیر تعلیم تھا اور پرنسپل بار بار مجھے بلا کر کہتا تھا کہ اپنے باپ سے کہو کہ وہ اپنی حیثیت کا کوئی اسکول دیکھ لے کیونکہ یہاں پر پڑھنے والے بچوں کے والدین یہ شکایت کرتے ہیں کہ اگر تم نے اشرف کو اسکول میں داخل رکھا تو وہ اپنے بچوں کو اسکول سے ہٹا لیں گے. میں ان کی باتیں سن کر اپنے خون کی گھونٹ بھر کر چپ کر جاتا تھا. جب ابو سفید دھلے ہوئے کپڑے پہن کر میرے اسکول فیس دینے پہنچے تھے تو پرنسپل صاحب ابو سے یہی کہتے تھے کہ اشرف کو کسی اور جگہ پر داخلہ کرواؤ, ہمارے اسکول کی ریپوٹیشن خراب ہوتی ہے. ابو ہر بار ان کی منتیں ترلے کر کے واپس لوٹ جاتے تھے. میرے بال پرنسپل صاحب کے ہاتھ میں تھے اور وہ مجھے گھسیٹ کر اسمبلی ہال میں لے گئے تھے. باقی کلاسز کے بچے بھی جمع ہونے شروع ہو گئے تھے. جبھی پرنسپل نے میرے ابو کو فون کر کے بلایا اور وہ بیچارہ ہانپتا کانپتا کالج پہنچ گیا. ڈیسک میں سر لگانے کی وجہ سے میرے چہرے پر نیل پڑے تھے اور کئی جگہ سے کھال بھی اتر گئی تھی. میں رو رو کر پرنسپل صاحب سے کہہ رہا تھا کہ ہیڈ ماسٹر جی میں نے چوری نہیں کی, مگر وہ مجھے بڑی گندی گندی گالیاں دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اب وہ مجھے یہاں کسی صورت بھی برداشت نہیں کر سکتے. آج صبح تو میں بہت خوش تھا کیونکہ میرا میٹرک کا رزلٹ آیا تھا اور میں بڑے شاندار نمبر لے کے میٹرک کے امتحان میں کامیاب ہوا تھا اور اب ہم لوگ فرسٹ ایئر کی کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے. جیسے ہی میرے ابو کالج پہنچے پرنسپل صاحب نے مجھے دھکا دے کر میرے ابو کی طرف پھینک دیا اور کہنے لگا لے جاؤ اپنے اس گٹیا بیٹے کو اور اسے بھی اپنے ساتھ ہی کام پر لگا لو. میں تمہیں کب سے سمجھا رہا ہوں کہ اس لڑکے کے لچھن ٹھیک نہیں ہے, تم اس کی پڑھائی پر پیسے برباد نہ کرو, لیکن تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی تھی. اب دیکھو اس نے کیا گٹیا حرکت کی ہے. اسٹاف روم میں جا کر اس نے نہ صرف میرا موبائل چوری کیا بلکہ دوسرے ٹیچر کا پرس بھی چوری کرنے کی کوشش کر رہا تھا. جب وہ اٹھ کر واش روم گئے وہ تو اسے امجد نے دیکھ لیا. سر امجد میرے کلاس ٹیچر تھے اور مجھ سے بے پناہ خار کھاتے تھے.
ابو غیر یقینی سے میری طرف دیکھ رہے تھے. میرا زخمی چہرہ اور ہونٹوں سے بہتا ہوا خون ان کے دل کو کمزور کر رہا تھا. میں نے روتے ہوئے ابو سے کہا کہ ابو میں نے کوئی چوری نہیں کی. میں تو آج بریک کرنے بھی کلاس روم میں سے نہیں نکلا کیونکہ میری تو جیب خرچی صبح جرمانے میں لے لی جاتی ہے. میں تو کئی روز سے کلاس روم میں ہی بیٹھا رہتا ہوں. ابو نے میری یہ بات سن کر مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور خود روتے ہوئے پرنسپل کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ سر پلیز میرے بیٹے کو کالج سے نہ نکالے, اس کی زندگی خراب ہو جائے گی. اگر اس سے غلطی ہوئی ہے تو میں معافی مانگ لیتا ہوں. لیکن پرنسپل نے ان کی کوئی بات نہیں سنی اور سیکورٹی گارڈ کو بلانے لگے تاکہ ہم دونوں کو کالج سے نکال سکے. یہ دیکھ کر میں نے ابو کا ہاتھ تھام کر انہیں کھڑا کیا اور انہیں کہا کہ ابو روئے مت, آج مجھ پر جھوٹا الزام لگا کر اس کالج سے مجھے نکال رہے ہیں, لیکن آپ دیکھنا ایک دن ایسا بھی ضرور آئے گا جب یہ لوگ مجھ سے ملنے کے لیے وقت لیا کریں گے. نہ جانے اس وقت میرے لہجے میں ایسا کیا تھا جسے سن کر میرے ابو چپ ہو گئے, لیکن باقی سب لوگ مجھ پر ہنسنے لگے. میں نے بے دردی سے اپنا چہرہ صاف کیا اور اپنے ابو کا ہاتھ پکڑ کر اپنا اسکول بیگ اٹھا لیا اور باہر نکل گیا. پہلے ہی کئی بار میرا انسلٹ صاحب کے سامنے کی گئی, لیکن اس بار جو ہوا تھا اس نے میرے معصوم ذہن کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا. پھر پہنچ کر ابو چارپائی پر بیٹھ کر رونے لگے اور امی نے میرا حلیہ دیکھ کر اپنا سینہ تھام لیا. میں نے اپنے ماں باپ کو تسلی دی کہ وہ پریشان مت ہو. کئی روز میں اپنے بگڑے چہرے کو لے کر گھر پر بیٹھا رہا, لیکن جیسے ہی میری طبیعت ٹھیک ہوئی میں فوراً اپنے ایک دوست کے پاس بھاگ گیا جس پر مجھے یقین تھا وہ میری مدد ضرور کر سکتا ہے. میرا یہ دوست پچھلے 6 مہینے سے ایک ڈاکٹر کے کلینک پر کام کر رہا تھا اور اس نے مجھے کئی بار کہا تھا کہ ایک ڈاکٹر کو کسی لڑکے کی ضرورت ہے جو بی پی وغیرہ چیک کرے اور مریضوں کو ہینڈل بھی کر سکے. میرا خود کا بھی شوق تھا کہ میں ایک دن ایک ڈاکٹر ہی بن جاؤں, لیکن میں یہ بھی اچھی طرح سے جانتا تھا کہ ڈاکٹر بننے کے لیے خوب ڈھیروں پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. میں نے ابو کو تو نہیں بتایا تھا, لیکن میں دل ہی دل میں یہ سوچتا تھا کہ میں نرسنگ وغیرہ کر لوں گا. میرے اس دوست کا نام مزمل تھا اور یہ اچھی خاصی پڑھی لکھی فیملی سے تعلق رکھتا تھا, لیکن اپنے شوق کی وجہ سے وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر کے پاس بھی کام کرتا تھا. ڈاکٹر اس کے کام سے اتنا مطمئن ہوا کہ اسے اپنے بھائی کی لیبارٹری پر شام 3 بجے سے رات 10 بجے تک ملازم دلوا دی. میرا یہ دوست باقی لوگوں سے بالکل مختلف تھا. جب تک ہم لوگ ساتھ پڑھے یہ میری بڑی عزت کرتا تھا اور اپنے گھر سے میرے لیے کھانے پینے کی چیزیں بھی لاتا تھا. اس نے میری بات سنی اور اسے غصہ آیا اور کہنے لگا کہ یار وہ پرنسپل سیدھا یہ چاہتا تھا کہ تو اس کالج میں نہ پڑھے, باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ تیرے نمبر اتنے اچھے آئے کہ ان کے دوسرے اسٹوڈنٹ نہیں لا سکے. میں بھی اس بات کو سمجھتا تھا. خیر مزمل مجھے اپنے ساتھ لے کر ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچا. ڈاکٹر کا نام قدیر شاہ تھا اور وہ باہر سے پڑھ لکھ کر آئے تھے, اس لیے ان کی سوچ باقی لوگوں سے کافی مختلف تھی. انہوں نے مجھ سے کچھ ضروری چیزیں پوچھی اور پھر مجھے کہہ دیا کہ میں کل سے ہی ان کے پاس کام پر چلا آؤں. اگلے روز میں نے اپنا عید کے لیے بنایا امی کا دوسرا پرانا جوڑا نکال استری کروایا اور تیار شیار ہو کر ان کی کلینک پر پہنچ گیا. کلینک کی صفائی کی, کولر میں پانی ڈال کے رکھا. ڈاکٹر صاحب کے کمرے کی صفائی اچھی طرح سے صفائی کی اور وہاں کام کرنے والے سینئر لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر مریضوں کو سنبھالنے لگا. ڈاکٹر صاحب مجھے کام کرتا دیکھ کر بہت خوش تھے اور انہوں نے بڑے لڑکوں کو ہدایت دی کہ اشروں کو بھی جلد سے جلد ٹریننگ دے کر اس قابل بنا دیا جائے کہ مریضوں کو سنبھال سکے. میرے ذمے ان کے گھر سے ان کا کھانا بھی لانا تھا. ڈاکٹر صاحب کی ایک بوڑھی سی ملازمہ مجھے کھانا پکڑا دیتی. ڈاکٹر شاہ کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی اور کھانا ان کی امی بناتی تھی. سب سے اچھی بات یہ تھی کہ کلینک پر کام کرنے والے چاروں لڑکوں کے لیے ان کے گھر سے ہی کھانا آتا تھا. شروع میں ان کے ساتھ کھانا کھانے سے انکار کرتا رہا تو ایک روز ڈاکٹر نے مجھے بلا کر مجھ سے میرا مسئلہ پوچھا تو میں نے انہیں بتایا کہ میں عام لوگوں کے ساتھ کھانا بیٹھ کر نہیں کھا سکتا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ وہ کل کو مجھے نفرت کی نظر سے دیکھے یا پھر وہ بھی اسکول کی طرح میرا مذاق اڑائیں. انہوں نے مجھے تسلی دی کہ یہاں پر کوئی ایسا ماحول نہیں. مجھے کام کرتے ہوئے 3 ماہ ہو چکے تھے. ایک روز میں کھانا لینے گھر گیا تو ان کی بوڑھی ملازمہ کچھ گھبرائی ہوئی سی تھی اور مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی اشرف بیٹا جلدی سے اندر چلو, بیگم صاحبہ سیڑھیوں سے گر گئی ہے. یہ سن کر میں بھاگ کر اندر پہنچا. ان کے سر سے تیزی سے خون بہ رہا تھا. آج ڈاکٹر صاحب کو بھی ایک ضروری میٹنگ کے لیے صبح بڑے ہسپتال جانا پڑا اور وہ اب تک واپس نہیں لوٹے تھے. میں نے اپنا دماغ چلایا اور فوری ایمبولینس کو کال کر دی اور جب تک ایمبولینس پہنچی میں نے ایمرجنسی میں ان کی پٹی بھی کر دی. ان کو شوگر کی بیماری تھی. جیسے مجھے یہ پتا لگا میں نے فوراً مشین منگوائی, ان کی شوگر چیک کی تو ان کی شوگر خطرناک حد تک گری ہوئی تھی.
میں نے فوراً ملازمہ سے کہہ کر انہیں جوس بنوا کر پلوایا۔ 20 منٹ میں ایمبولینس پہنچی تو ان رضاکاروں نے بھی یہ دیکھ کر مجھے خوشی کا اظہار کیا کہ میں نے بر وقت عقل بندی کا مظاہرہ کیا۔ میں نے گھر کے نمبر سے ہی ڈاکٹر صاحب کو کال کر کے بتا دیا تھا۔ وہ گھبرا گئے اور فوری اس ہسپتال کی طرف روانہ ہوئے جہاں پر میں ان کی والدہ کو لے کر جا رہا تھا۔ جب تک ڈاکٹر صاحب نہیں پہنچے میں نے بیگم صاحب کا بڑی اچھی طریقے سے دھیان رکھا۔ ڈاکٹر صاحب اپنی ماں سے پیار کرتے تھے کیونکہ ان کے والد نے ان کے بچپن میں ہی دوسری شادی کر اپنی بڑی بیگم کو طلاق دے دی تھی۔ جب ڈاکٹروں نے انہیں بتایا کہ اگر اشرف بر وقت انہیں جوس نہ پلاتا تو ان کی طبیعت زیادہ بگڑ جاتی تو وہ میرے گلے لگ کر رونے لگے۔ میں نے لوگوں کا یہ روپ پہلی بار دیکھا تھا کہ وہ مجھ جیسے انسان کو بھی انسان سمجھتے تھے۔ میں خود ڈاکٹر صاحب کے گلے سے لگ کر رو پڑا۔ یہ میری زندگی کا اہم ترین موڑ تھا۔ ڈاکٹر صاحب اور ان کی والدہ اب مجھے اپنے گھر کے بچوں سے زیادہ پیار دینے لگے تھے۔ ڈاکٹر صاحب پہلے ہی میرے حالات سے واقف تھے لیکن ان کی امی کو اب جا کر معلوم ہوا تو انہوں نے فوراً ڈاکٹر شاہ سے کہا کہ اس بچے کا تعلیمی ریکارڈ اگر اتنا ہی اچھا ہے تو یہ بچہ پڑھنے کے قابل ہے اور وہ مجھے پڑھانا چاہتی ہیں۔ وہ روز میرے لیے ایسا تھا جیسے اندھے کو آنکھیں مل جائیں۔ انہوں نے میرا ایڈمیشن کروا دیا اور اب میں باقاعدگی سے کالج جانے لگا۔ میرے ذہن میں ایک دم ہی خیال اٹھا تھا کہ مجھے ڈاکٹر بننے کی بجائے کوئی ایسا طاقتور شعبہ اپنانا چاہیے جہاں پر میرے پاس اتنی پاور ہو کہ لوگ مجھ سے ڈریں بھی اور میں اپنے اس حوالے سے بھی چھٹکارا پا سکوں جو مجھے ایک صفائی کرنے والے کا ایک چور اور چمار جیسے لقب دیتے تھے تاکہ وہ لوگ بھی مجھ سے عزت سے پیش آئیں۔ میں کالج سے واپس سیدھا ڈاکٹر صاحب کے کلینک پر جا کر کام سنبھالتا تھا۔ پھر انہوں نے مجھے اپنی تعلیم پر بھرپور توجہ دینے کا کہا اور ان کی دعائیں اور محنت تھی۔ سیکنڈ ایئر میں نے خاک غروب کے بیٹے نے بورڈ میں تیسری پوزیشن حاصل کی تھی۔ میرے ماں باپ ان کا بہت شکر گزار تھے اور وہ بار بار یہی کہتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے انسان نہیں بلکہ فرشتہ بن کر ہماری زندگی میں آئے ہیں اور یہی حقیقت تھی۔ کبھی کبھی میں سوچتا کہ جس معاشرے میں ہمارے پرنسپل جیسے فرون ہیں وہاں پر خدا نے ڈاکٹر قدیر شاہ جیسے اللہ کے ولی بھی پیدا کیے ہوئے ہیں۔ مجھ سے چھوٹے تینوں بھائی بھی اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے۔ میری سوچ اور سمجھ دن بہ دن بڑھتی جا رہی تھی۔ بہترین ماحول میں تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے میں اب پر اعتماد سا انسان نظر آتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے جب مجھے میرے فیوچر کے بارے میں پوچھا تو میں نے ان کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ وہ میری بات سن کر کافی دیر تک ہنستے رہے اور پھر کہنے لگے، اشرف تم اصل میں معاشرے سے اپنی ذلت کا بدلہ لینا چاہتے ہو۔ تمہیں نہیں لگتا کہ اگر تمہارے ہاتھ میں اختیار آ گیا تو تم خود بھی ظالم بن کر اسی طرح معاشرے کا حصہ بن جاؤ گے؟ میں کافی دیر تک ان کی بات کو سوچتا رہا اور واقعی حقیقت تھی۔ شاید میں لوگوں سے اپنی تذلیل کا بدلہ لینے کے لیے خود بھی پتھر دل بن جاؤں، لیکن انہوں نے میری خواہش کا احترام کیا اور میں نے ایک بہترین کالج سے اپنی گریجویشن مکمل کیا اور پھر ان کی سفارش سے ہی میں نے پولیس فورس جوائن کر لی۔ ویسے تو میں نے سارے ٹیسٹ کلیئر کیے اور فٹنس کا بھی امتحان بھی اچھے سے پاس کیا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ سب کچھ پورا ہونے کے بعد بھی مجھے سفارش کی ضرورت پڑی۔ میں سب انسپیکٹر کے عہدے پر تعینات ہوا تھا۔ میرے لیے یہ سب ایسا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ میرے ساتھ صرف میرے ماں باپ کی دعائیں نہیں تھی بلکہ ڈاکٹر قدیر شاہ کی والدہ کی دعائیں بھی تھی۔ وہ مجھ سے بالکل اپنے چھوٹے بھائیوں کی طرح پیار کرتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے مجھ پر ایک کے بعد ایک کامیابی کا ذریعہ کھلتا گیا اور 10 سال بعد میں ڈی ایس پی کے عہدے پر فائز ہو گیا۔ نہ تو ڈاکٹر قدیر شاہ نے شادی کی تھی، ان کی والدہ انہیں کہتے کہتے دنیا سے رخصت ہو گئی تھی اور اب میری والدہ بھی مجھے بے انتہا ٹوکتی رہتی، لیکن میں شادی کے لیے راضی نہیں تھا۔ میرے ایک بھائی نے میڈیکل کالج میں داخلہ لیا، دوسرے نے انجینئرنگ کر کے بیرون ملک کمپنی کے لیے اپلائی کیا اور قسمت نے اس کا ہاتھ پکڑا اور وہ چلا گیا۔ میرا سب سے چھوٹا بھائی آرمی جوائن کرنا چاہتا تھا اور اس کے لیے میں اسے کیڈٹ کالج میں پڑھا رہا تھا۔ زندگی کا سفر یوں ہی تیزی سے جاری و ساری رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر مجھے کسی نے پرانے حوالے سے پہچانا تو وہ بھی میری تذلیل کرنے کی بجائے میری جرات اور ہمت کی داستان لکھے گا، اور یہ بات سوچ کر میں ہنس پڑا تھا۔ میرے والدین ایک اچھی زندگی گزار رہے تھے جنہیں دیکھ کر میرا سینہ اندر تک ٹھنڈا ہو جاتا تھا۔ مجھے اپنے بچپن کی کہی گئی بات اب بار بار حیرت ہوتی تھی کہ میں نے غصے میں صرف ایک بات کہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اتنا آسان کیا کہ اس نے مجھے واقعی ایسی جگہ پر پہنچا دیا کہ وہی لوگ جو کل تک میرا مذاق بناتے تھے اور مجھے ذلت بھرے لقب سے نوازتے تھے اب وہ مجھ سے ملنے کے لیے گھنٹوں میرے کمرے کے باہر انتظار کرتے تھے۔ میری عادت تھی کہ میں مختلف گاؤں دیہاتوں میں کھلی کچہری لگاتا تھا جس کا مقصد صرف یہ تھا کہ عام عوام مجھ تک پہنچنے کے لیے کسی مشکل کا شکار نہ ہو، میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کے چھوٹے چھوٹے مسئلے حل کر کے دعائیں کما سکوں۔ اسی طرح ایک روز میں ایک گاؤں میں کھلی کچہری لگائے بیٹھا تھا کہ وہاں ایک بزرگ ہانپتے کانپتے میرے سامنے آ گئے۔
इनके बेटों ने इनके मकान पर कब्जा करके इन्हें घर से निकाल दिया था। मैं इनकी शक्ल को गौर से देखने लगा। मुझे लगता था कि जैसे मैंने इन्हें कहीं देखा है, और जब मैंने इनकी दरखास्त पर इनका नाम देखा तो एकदम से मेरे जहन में अपने कॉलेज के प्रिंसिपल का चेहरा सामने आ गया। वक्त जब बदलता है तो कैसे कैसे लोग मजबूर और लाचार हो जाते हैं, ये सोचकर मेरी आंखों में नमी आ गई। मेरे प्रिंसिपल खावर हयात के साथ एक लड़की भी थी जिसने अपने पूरे वजूद को चादर में छपाए रखा था और सिर्फ इसकी आंखें नजर आ रही थी। वो इनकी सबसे छोटी बेटी थी, समीना हयात, जिसे भाइयों ने बाप के साथ ही घर से बाहर निकाल दिया था। मैंने अपने लोगों से कहा कि जल्द से जल्द इन मजदूर की दरखास्त पर एक्शन लिया जाए और इनके बेटों से इनका घर निकवा फौरस वापस दिलवाया जाए, और बाद में भी अगर वो इन्हें परेशान करे तो इन्हें अच्छी तरह से समझा बुझा दिया जाए। मैं जानता था कि मेरी टीम मेरे इशारों को भी समझती है। मैंने अपने प्रिंसिपल खावर याद को शर्मिंदा करना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि जो भी थी मेरे उस्ताद रह चुके थे। मैंने इन्हें हौसला दिया और कहा कि फिलहाल मेरी टीम के साथ घर जाएं और मेरे जवान इनके बेटों को अच्छी तरह से समझा देंगे। अगर बाद में भी कोई मसला करेंगे तो हम लोग इन्हें देख लेंगे। वो ये सुनकर रोने लगे और हाथ जोड़कर मेरा शुक्रिया अदा करने लगे। उन्होंने कांपते हाथों से अपनी कमीज से कुछ मुड़े नोट निकाल कर मेरे सामने रखे और कहा, बेटा ये मेरी तरफ से कुछ तोहफा कबूल करो। मैं इनकी ये हरकत देखकर जोर से हंस पड़ा। मैं चुपके से इनके कान के पास जाकर कहा, सर ये मैं पैसे ले तो लेता, लेकिन अब अगर बाद में आपने इल्जाम लगाकर अगर सबके सामने आपने मार पीट शुरू कर दी तो वो मेरी बात सुनकर एकदम चौंक पड़े और अपनी आंखों पर जोर देकर मुझे पहचानने की कोशिश करने लगे। मैंने इनकी मुश्किल आसान कर दी और धीरे से कहा कि हेडमास्टर साहब जी, मैं वही अशरफ हूँ जिसका बाप गलियों में झाड़ू देता था और आप जैसे लोगों की नालियां साफ करता था। ना चाहते हुए मेरा लहजा तस्लीक हो गया तो मास्टर जी के चेहरे पर एकदम से डर और खौफ के असरात नमूदार हुए। मैंने इनका हाथ दबाकर कहा कि मास्टर जी परेशान मत हो, ये बात सिर्फ हम दोनों को ही मालूम है कि हम लोग माजी में एक दूसरे को जानते थे। मैं जानता था कि इन्हें ये जरूर ये खौफ सता रहा होगा कि कहीं मैं बरसों पुराना बदला इनसे ना ले लूं। फिर इनकी बेटी इन्हें लेकर वापस चली गई। मैंने अपनी टीम के लोगों को खास तौर पर हिदायत की थी कि इन बुजुर्ग का खास ख्याल रखा जाए, क्योंकि ये तदरीस के शोबे से वाबस्ता रहे हैं और मेरे माशरे में एक उस्ताद की इज्जत सबसे अहम होती है। अहले मोहल्ला ने बताया कि इससे पहले भी इनके बदबख्त बेटे बार बार इन्हें मार पीट कर घर से बाहर फेंक देते हैं, और इस बार तो इन्होंने हद ही कर दी कि अपनी बहन को भी अपने बाप के साथ ही घर से निकाल कर खड़ा कर दिया। इनमें से कुछ ज्यादा पढ़ा लिखा था और एक प्राइवेट फर्म में काम कर रहा था और दूसरा बेटा एक प्राइवेट स्कूल का प्रिंसिपल था। मैं इन्हें तन्हाई में बुलाकर अपने तरीके से खास समझा दिया था और वो मुझसे वादा कर गए थे कि वो दोबारा अपने बाप को कभी परेशान नहीं करेंगे। मैं इस बात को तकरीबन भूल चुका था जब 15 दिन बाद अचानक मेरी मुलाजिम ने मुझे इतला दी कि कोई साहब मुझसे मिलने के लिए आए हैं। मैं इस वक्त अपनी रिहाइशगाह पर मौजूद था। जब मैंने इन्हें अंदर बुलाया तो वो खावर हयात और इनकी बेटी भी थी। इनके हाथों में फल और मिठाई थे। वो मेरा शुक्रिया अदा करने पहुंचे थे। मैंने इज्जत और एहतराम के साथ इन्हें बिठा लिया और अपनी वालदा को भी कहा कि वो इनसे मिलने के लिए आ जाए। प्रिंसिपल साहब मेरे सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और मुझसे माफी मांगने लगे। बेटा मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। क्या करता इस वक्त मेरे ऊपर इतना दबाव भी था और मुझे ये डर भी था कि अगर तुम पढ़ाई में इतने ही नंबर लेते रहोगे तो वो लोग जो हमारे बाकायदा से डोनर हैं इस बात से नाराज हो जाएंगे कि हमने एक गरीब लड़के को इनके बेटे पर फोकियत दी। इसी वजह से मेरी मजबूरी थी कि मैंने इस रोज तुम पर झूठा इल्जाम भी लगाया और फिर तुम्हें कॉलेज से निकाल दिया था। ये सारी बातें करते हुए इनकी नजर मुसलसल झुकी हुई थी। इनकी बेटी समीना के चेहरे पर आज निकाब नहीं था। मेरी नजर जब इस पर पड़ी तो एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे ये दुनिया रुक गई। फिर मैंने एहतराम में नजर झुका ली। मैं नहीं चाहता था कि मैं अपने उस्ताद की बेटी को नजर भर कर देखूं। मैंने इन्हें मजीद कुछ कहने से रोक दिया। सर जी उस दिन अगर आप मुझे इस तरह जलील करके ना निकालते तो शायद मैं अब बस 2 साल पोजीशन लेकर ही रह जाता, लेकिन इस मकाम तक ना पहुंचता। मेरे लिए नामुमकिन ना होता। मकाम तक पहुंचना मेरे लिए मुमकिन ना होता। मैंने इन्हें डॉक्टर कदीर शाह से मुलाकात के बारे में बताया और ये भी बताया कि ये सब इनकी और इनकी वालदा की मेहरबानी से हुआ। मेरी वालदा ने इनके लिए खाने पीने का इंतजाम कर लिया था। उन्होंने बड़ा इनकार करने की कोशिश की लेकिन मेरी वालदा असरार करती रही और मजबूरन उन्होंने खाना खाने की हामी भर ली। मेरी नजर बार बार इस लड़की पर भटक रही थी। ना जाने ऐसा मेरे साथ पहले तो कभी नहीं हुआ था और मेरी माँ ने शायद मेरी नजर की चोरी पकड़ ली
अम्मी ने जब समीना से पूछा कि इसने कहां तक तालीम हासिल की है तो इसने बड़े ठहरे हुए अंदाज में कहा कि वो MA BA के फाइनल साल में है। अम्मी ने डायरेक्ट इनके वालिद से पूछा कि आपने अपनी बच्ची की कहीं बात तय कर रखी है या अभी तक ये सिंगल है। तो प्रिंसिपल साहब ने चौंक कर मेरी माँ की तरफ देखा और फिर कहने लगे कि अभी तक कहीं भी बात तय नहीं की हुई क्योंकि इसके बाइस की तालीम पर लगने वाले पैसों को ही फजूल खर्च करार देते हैं। शादी के लिए कौन सोचेगा। इनके लहजे में इस वक्त इतनी यासत भरी हुई थी कि एकदम से मेरा दिल जलजला उठा। एक बाप अपनी बेटियों से कितनी मोहब्बत करता है मैं इस बात को अच्छी तरह से समझ सकता था। मैं अपनी अम्मी के इरादे जानता था, इसलिए मैं इन्हें नजरों ही नजरों में बाहर रखने की कोशिश की, लेकिन इनके चेहरे पर छाई हुई संजीदगी देखकर मैं चुप रह गया। मैं नहीं चाहता था कि मैं किसी की मजबूरी का फायदा उठाऊं। मुझे बहुत सी लड़कियों ने खुद भी शादी की पेशकश की थी, लेकिन मैंने किसी की तरफ पेश रफ्त नहीं की थी क्योंकि मैं चाहता था कि अगर मेरी जिंदगी में कोई आए तो ऐसा हो जिसे मेरी माजी के बारे में भी इल्म हो। और साथ ही मेरी अजीब सी ख्वाहिश थी कि कोई मुझे मेरे माजी का हवाला भी ना दे। वो लोग वहां तक चिंची में पहुंच गए, लेकिन मैंने अपने ड्राइवर से कहा कि इन्हें सरकारी गाड़ी में घर छोड़ दिया जाए। मुझे इस लड़की की संजीदगी ने बड़ा मुतासर किया। इनके जाते ही अम्मी एक बार फिर से हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई और कहने लगी अशरफ अब बस करो, अपनी जिद छोड़ दो, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मैं कब तक तुम्हारी जिम्मेदारी उठाऊंगी। सारी उम्र हो गई है मुझे काम करते करते। अल्लाह ने मुझे कोई भी बेटी नहीं दी जिसके सर पर बैठकर मैं चंद दिन राज भी कर लेती। 4 बेटे दियो, चारों के चारे इतने निकम्मे, काम काज पर होने के बावजूद अब तक कुंवारे हैं। अम्मी ने आखिर में रवायती माओं की तरह रोना शुरू कर दिया था। मुझे तो बस अम्मी की सादत से डर लगता था। मैं आखिर इन पर सारी बात छोड़कर अपना दामन छुड़वा लिया था। मैं रात को अपनी सिटरी में बैठकर अपनी गुजारी हुई जिंदगी के बारे में सोच रहा था। पैसा और ओहदा इंसान की जात पात और इसके सारे ऐब छुपा देता है। और एक ठंडी सांस भरकर अल्लाह का शुक्र किया कि इसने मुझे मेरी हैसियत से बढ़कर नवाजा था। चांद ही दिन में अम्मी ने खबर हिजाज से बात की तो वो जैसे रजामंद ही बैठे थे। फौरन हाँ कर दी, लेकिन मैंने अम्मी से कहा कि मैं समिया से इसकी रजामंदी पूछे बिना शादी नहीं करूंगा। और फिर मैंने इससे बात करके अपने स्कूल के बारे में एक एक चीज बता दी और जवाब में इसने एक ही ऐसी बात कही कि जिसको सुनकर मैंने एक पल में ही फैसला कर लिया कि यही लड़की मेरा नसीब बनेगी। अल्लाह ने आपको पहले बदतरीन से गुजारा ताकि फिर बेहतरीन से नवाजे, और अब मैं इसको अपनी खुशनसीबी समझूंगी कि अगर आप मुझको अपनी जिंदगी में कबूल करेंगे। 1 माह बाद हमारी अच्छे तरीके से शादी होगी। कावरियात बड़े फख्र से मेरा तल्लक लोगों से करवाते रहे कि ये मेरा बहुत ज़हीन स्टूडेंट था। आज अपनी मेहनत और अल्लाह के करम नवाजी से इस मुकाम पर पहुंच गया है। मैं लोगों के चेहरे पर देखता रहा, मुस्कुरा कर इनसे मुबारकबाद वसूल करता रहा। सुमिया मेरी तरफ देखकर शर्मीले अंदाज में मुस्कुराती रहती थी। मेरे माँ बाप, मेरे तीनों भाई बहुत खुश थे और मैं भी बहुत मुतमिन था। बेशक अल्लाह बेहतरीन कारसाज है जो अपनी मखलूक के हर दर्द पर अपने करम का मरहम जरूर लगाता है। बस इंसान सब्र करे। नाजरीन, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय के इजहार जरूर करें।